بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس کی باقاعدہ یو اے ای نے خود تصدیق بھی کی ہے۔ جب سے سیز فائر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ایسا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ 4 میزائل داغے گئے ہیں، 4 میزائل ایران کی طرف سے میزائل یو اے ای پر چلائے گئے۔ یو اے ای حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہم نے فضا میں ہی تباہ کیے جبکہ 1 سمندر میں جا کر گرا، لیکن فجیرہ میں پیٹرولیم تنصیبات کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے اور اس میں تنصیبات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ یو اے ای کی سب سے اہم ترین پیٹرولیم کی یہاں ریفائنریز ہیں، یہاں پیٹرولیم کی تنصیبات ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے، ان کی وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ ایران سے داغے گئے میزائلوں کے ممکنہ حملے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام نے 4 میزائلوں کا سراغ لگایا، جن میں سے 3 کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا، 1 میزائل سمندر میں جا گرا۔ اب یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے بارے میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ یہ آئرن ڈوم ہی ہے، وہ سسٹم جو اسرائیل کے پاس ہے، اور آج تک اسرائیل نے وہ سسٹم کسی اور کو نہیں دیا۔ امریکن سسٹم یہ کہلاتا ہے، اور اسرائیل نے کسی اور ملک کو دیا ہو آج تک اس کی مثال نہیں تھی۔ یہ واحد یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جس کو اسرائیل نے نہ صرف اپنا سسٹم بھیجا بلکہ فوجی بھی بھیجے۔ اب ایران کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل اور امریکہ اب ایران پر حملہ کریں گے، کیونکہ ورنہ سب کہیں گے کہ یو اے ای کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے اور اب اس کا اتحادی یو اے ای وہ اب جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور اب یہ ایران اور یو اے ای کی جنگ ہو جائے گی تو یو اے ای اکیلا کس طرح سے مقابلہ کر سکے گا ایران کا؟ ان کی ساکھ پہلے ہی تباہ ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، لوگ چلے گئے ہیں۔ اب سیز فائر کے بعد تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور اب اس کے بعد یہ پھر حملہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ عدم استحکام پھیلتا ہے، بے یقینی پھیلتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کچھ مہینے کے بعد یہ ہو جائے، چند ہفتوں کے بعد ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حکام اسی لیے یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ہم نے اقدامات کیے ہوئے ہیں، دفاعی اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ لیکن عرب میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں ریاست فجیرہ میں مبینہ ڈرون حملے کے بعد ایک پیٹرولیم صنعتی تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مقامی میڈیا آفس کے مطابق واقعے کے بعد ہنگامی سروسز فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی آگ پر قابو ابھی نہیں پایا جا سکا۔ ویسے بھی یو اے ای میں سخت پابندی ہے کہ کوئی بھی شخص ویڈیو نہیں بنا سکتا، اس کو اس طرح شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پھر ساکھ متاثر ہوتی ہے کہ جی کس طرح کے حالات ہیں، آگ لگی دکھائی جا رہی ہو۔ اس پر بہت سے غیر ملکیوں کو سزا تک بھی ہوئی ہے، جن میں برطانیہ کے شہری بھی شامل ہیں۔ تو اس پہ بہت زیادہ سختی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے کہاں کس طرح سے یو اے ای میں حملہ ہوا ہے۔ اماراتی فضائی دفاعی نظام مسلسل ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ شہریوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی ادارے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب کشیدگی تو ظاہر ہے کہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بحری جہازوں کو قبضے میں لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک جہاز جو امریکہ نے قبضے میں لیا تھا ایران کا، اس کا عملہ بھی پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا، پھر پاکستان سے وہ ایران کی طرف چلے گئے۔ لیکن صورتحال میں کوئی ہم بہتری نہیں دیکھ رہے کہ اس سے کنٹرول چیزیں ہوں۔ جنگ بندی کی کوشش ضرور ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں بھی فائنل پرپوزل امریکہ کی مل گئی ہے، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جنگ کا ماحول پھر سے بن گیا ہے، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ بحرین ڈکلیئرز اے اسٹیٹ آف نیشنل ایمرجنسی اینڈ آسک ایران ناٹ ٹو اٹیک اکارڈنگ ٹو تسنیم۔ اب یہ سرکاری میڈیا ہے ایران کا، وہ کہہ رہا ہے جی بحرین نے کہا ہے کہ ہم پر اٹیک نہ کریں۔ ابھی حالیہ جنگ میں ہم نے دیکھا جو خلیجی ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آئے ان میں سب سے زیادہ یو اے ای تھا آگے، جس میں سب سے زیادہ ایران کی طرف سے حملے ہوئے۔ اس کے بعد سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین بھی اس میں شامل تھا۔ کچھ عراق میں بھی کہا گیا جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں پر بھی حملے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں جی، پاکستان کی اندرونی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اب ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ زرداری صاحب 17 اپریل کو گئے تھے بلوچستان، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زرداری صاحب سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ نے 17 اپریل کو ملاقات کی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ ملاقات کے حوالے سے مجھے اب ڈیٹیل نہیں ابھی ملی کہ زرداری صاحب تو شاید بلوچستان ہی گئے، ان کے پاس آ کر سندھ میں اس وقت دورے پر ہوں گے تو وہاں آ کر شاید بلوچستان کے لوگوں نے ملاقات کی۔ بہرحال اس کی تصویر بھی موجود ہے کہ بلوچستان کے ارکان پارلیمان سے زرداری صاحب نے 17 اپریل کو ملاقات کی تھی۔ لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، جو نگران سیٹ اپ میں وزیر داخلہ بھی رہے،
جنہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی، پھر الیکشن لڑ کر اب وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، وہ ان ملاقاتیوں میں نہیں تھے۔ زرداری صاحب سے، صدر سے بلوچستان کے لوگ اراکین پارلیمنٹ ملاقات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ اس میں نہیں ہوتا۔ خیر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے بھائی وہ کہاں پیپلز پارٹی کا ہے، وہ نگران سیٹ اپ میں تھا، وہ اسی قبیلے کے ہیں جس سے محسن نقوی صاحب ہیں، جس سے نگران وزیر اعظم نواب الحق کاکڑ صاحب تھے، جن سے اور کچھ لوگ ہیں۔ تو بہرحال سرفراز بگٹی صاحب نے کیا کیا، آج سرفراز بگٹی ملاقات کے لیے خود مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پھر سے بلوچستان سے کچھ تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ چیزیں کیا اب باپ بیٹے کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بلاول کے ہاتھ سے، زرداری صاحب کے ہاتھ سے؟ کیونکہ زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ بلاول وزیر اعظم بنے، یہ بھی تھا کہ ہم نون لیگ کا ساتھ اگر دیں گے تو گورنمنٹ پھر 5 سال پورے ہی نہ کر جائے، باری باری کیسے آئے گی، ہم نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا ورنہ پھر ہماری گورنمنٹ کہاں ہوگی، یہ تو مخلوط حکومت بالکل ہوگی، اس لیے ہم کابینہ میں شامل ہونا تاکہ اپنی باری کا انتظار کریں، میرے بیٹے کو بلاول کو باری دی جائے۔ تو وہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا، وہ شیروانی سلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 28ویں اور 29ویں ترمیم جب بھی ہونی ہے، جو بھی ہونی ہے، بلاول کی اب دوڑیں نظر نہیں آ رہیں گی آپ کو۔ جس طرح وہ جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملتے تھے، ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ سرفراز بگٹی اپنے پیپلز پارٹی کے لفٹ نہیں کرا رہے، باقی بلوچستان میں جو بھی ہوگا وہ پھر پیپلز پارٹی کے کہاں رہیں گے، وہ ادھر سے ادھر چلے گئے، جہاں کہا جائے گا وہاں ووٹ بھی پڑ جائے گا، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ بڑی خبریں چلیں کہ صدر پی ٹی آئی مرکزی پنجاب اور سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جی فلاں ہو رہا ہے۔ تو صحافی نے جب سوال کیا اس پر، تو اس پر پرویز الہی صاحب نے کہا جی خدا کا خوف کریں، پیپلز پارٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ابھی کوئی گیم پیپلز پارٹی کی بنتی نہیں نظر آ رہی۔ پھر ایک اور خبر ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہیں سولر سکینڈل آ رہا ہے، کہیں الزامات لگ رہے ہیں کہ جی یہ کراچی میں یا دیگر جگہوں پر جہاز آتے ہیں سندھ میں اور ڈالر بھر بھر کے وہ باہر لے جا رہے ہیں، کہیں ایجوکیشن سیکٹر کا سکینڈل آ جاتا ہے، کہیں تعمیرات کا سکینڈل آ جاتا ہے۔ اب قومی احتساب بیورو کراچی کہہ رہا ہے اربوں روپے مالیت کی 80 ایکڑ قیمتی سرکاری زمین بحال کرا دی ہے، غیر قانونی طور پر یہ بحریہ ٹاؤن کو الاٹ کی گئی تھی۔ اب یہ الاٹ کس نے کی تھی غیر قانونی طور پر؟ سندھ گورنمنٹ نے کی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ جی اس پر بہت کچھ ہونا تھا اور یونیورسٹی بھی بننی تھی اور یہ سب کچھ تھا، لیکن 3 سال تک اس پہ کچھ نہیں ہوا، لہٰذا الاٹمنٹ منسوخ تصور ہوگی اور تمام ادائیگیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ بحریہ ٹاؤن واجبات ادا کرنے میں ناکام رہا، زمین کی مالیت 6 ارب روپے ہے۔ نیب کراچی مذکورہ زمین کی الاٹمنٹ کو منسوخ کروا کر زمین کا قبضہ حکومت کے حوالے کر دیا۔ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن دکھانا یہ مقصود ہے کہ بھائی آپ نے جس طرح زمین دی یا بحریہ ٹاؤن کراچی بنایا، اس میں کیا کچھ ہوا، اب وہ چیزیں ہم ریورس کر رہے ہیں۔ تو ایک پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے زرداری صاحب پر، سندھ کے سسٹم پر، پیپلز پارٹی پر، کیونکہ جو باتیں ان کو کہی جا رہی ہیں وہ نہیں مان رہے اب تک پوری طرح سے۔ باقی 26ویں ہو گئی، 27ویں ہوگی، اس میں تو حصہ مل رہا تھا نا، تب تو خوش تھے، اب 28ویں میں حصہ چھننا ہے، تو اس وجہ سے اب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اب اس پر جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جی اس وقت مشکلات ان کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ٹکراؤ الگ سے چل رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے کہیں آگے بات کریں گے، کیونکہ یہ جو اسلام آباد میں بڑی اہم عمارت کا تنازع چل رہا ہے، اس میں اب کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ شہزاد پراچا صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، اکثر میں آپ سے ان کی خبریں ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کے مختلف اضلاع کی انتظامیہ نے پراپرٹی کے ریٹس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے، ٹیکس ریٹ پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، پراپرٹی ٹرانزیکشنز اس سے بڑھیں گی، بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ دبئی سے پیسہ آ جائے گا، ادھر ادھر سے آئے گا تو اچھا ہے، سرمایہ یہاں پر لگایا جائے۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور بڑی آج کل سوسائٹیز میں سے روڈز گزر رہی ہیں، نئی نئی روڈز بن رہی ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح بھی بحری ٹاؤن کا ہوا ہے، وہاں بھی لسٹیں بن رہی ہیں، تو جب وقت آئے گا، جب وہ بڑے سمجھیں گے، ساتھ ہی انہوں نے جناب دوسری طرف حالات جو ہیں پھیرنے ہیں اور زمین بھی نیچے سے کھینچ لینی ہے، اس لیے کہ آئی پی پیز والا معاملہ وہ کہیں نہیں جانے والا۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے زیادہ تر کوئلے کے پلانٹ لگا دیے، بجائے اس کے کہ ڈیمز بنائے جاتے۔ 35 ارب ڈالر جس طرح سے سرمایہ کاری ہوئی سی پیک کے چکر میں، وہ قرضے لے لے کر انہوں نے ملک ڈبو دیا، ہمارا سارا توانائی کا سٹرکچر ڈبو کے رکھ دیا۔ اب وہ کوئلہ اس طرح سے
قابل استعمال لانا، اس پر بجلی پیدا کرنا، وہ اتنا فیزیبل جتنا رینیویبل انرجی ہو سکتی تھی، جس طرح سولر، جس طرح سے ونڈ انرجی، خاص طور پر ڈیمز، ہائیڈرو پاور، اس پر اتنا کام نہیں کیا، اس پر توجہ نہیں دی، اور زیادہ تر انویسٹمنٹ پنجاب میں کر دی، سندھ گورنمنٹ نے سندھ میں کر دی، بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں وہاں پر کرتے، وہاں پر ڈیمز بنا کر ہائیڈرو پاور کا جہاں سب سے زیادہ تھا پوٹینشیل وہاں پر کرتے نہیں. ووٹ اصل میں چاہیے تھے نا، سیاست چمکانی تھی. تو وہ سب چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو جب ایسے حکمران ہوں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ 2026 کے سب سے طاقتور کمزور پاسپورٹ کی فہرست جاری ہوئی ہے. پاکستان کا نمبر بدترین پاسپورٹ میں چوتھا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے اوپر یعنی بدترین پاسپورٹ کے لحاظ سے کون سے ملک ہیں؟ سب سے اوپر افغانستان ہے جس کا پاسپورٹ سب سے نچلے درجے پر ہے، اور اس کے بعد جناب شام کا ہے، پھر عراق کا ہے، اور چوتھے نمبر پر پاکستان ہے. آپ سوچیے ذرا. تو یہ حالت ہے. افغانستان سب سے نچلے درجے پر ہے، اس سے یعنی نچلے سے اوپر شام کا نمبر ہے دوسرا نمبر کمزور تین پاسپورٹس میں، تیسرا نمبر کمزور تین پاسپورٹس میں عراق کا ہے، اور پاکستان اس فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہے. یہ حال ہے، یہ ہماری حالت ہے. اور دعوے ان کے جتنے مرضی سن لیں. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا کلپ حامد میر صاحب کے شو کا، برسر عقیل ملک کہہ رہے ہیں جی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. حامد صاحب نے کہاں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی ایک سیمینار ہوا ہے، کانفرنس ہوئی ہے. وہ کانفرنس ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کہاں آ رہی ہے جی؟ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. وہ 4 سال ہو گئے ہیں جی، کہاں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. البتہ اسی میں تحریک انصاف کے ایک رہنما تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھ سمیت 4-5 اور کولیگز ہیں جن کو پارلیمنٹ سے نکالا جا رہا ہے، نااہل کیا جا رہا ہے. MNA شفقت عوان، انہوں نے کہا کہ 2 ماہ بعد اسمبلی میں نہیں ہوں گا. حامد نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے. اس پر کہا کہ 4-5 مزید دوست میں ان کے نام لے لوں گا، ہو سکتا ہے نام بتانا چاہیں. تو یہاں ان کو اکیلا دوڑایا گیا ہے میدان میں، اکیلے، کوئی اپوزیشن نہیں، کچھ نہیں ہے. جو رہ گئی ہے اس میں بھی بندے ادھر ادھر نکال دو، جو تو ڈیل کر لے، کمپرومائز کر لے، اس کو تو چلو رہنے دو، کچھ دکھانا بھی تو ہے. پھر بھی آپ دیکھیے 2/3 میجورٹی بھی دے دی، 26ویں 27ویں ترمیم کر کے عدالتیں بھی کنٹرول کر لی، ہر چیز کنٹرول کر لی، لیکن کوئی بہتری نہیں آ رہی. اللہ حافظ.